نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فضیلت رمضان کے ایک اور اہم ترین ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، دین اسلام کی کیا برکتیں ہیں اور کیا کہنے ہیں دین اسلام کے کہ دین اسلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سمجھایا ہے اور سکھایا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وقت سے لے کر ایک انسان قبر میں جاتا ہے، وہاں تک ہمارے دین نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ہر ایک چیز کو سر انجام دینا ہے۔ ناظرین، دین اسلام میں اور ہماری زندگی کا سب سے اہم جز ہے وہ ہے تجارت، روزگار کمانا، پیسے کمانا، چاہے وہ ہم تجارت سے کمائیں، نوکری سے کمائیں، جاب سے کمائیں یا کسی بھی طریقے سے کمائیں، اس کا کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے، مگر دین اسلام نے اس تجارت کو تمام عبادتوں کے بعد سب سے اہم فرض عبادت قرار دیا ہے۔ اسی اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر قاضی احمد نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ حضرت، آج ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام میں تجارت کے مسائل کے اوپر، تجارت کی اہمیت کے اوپر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں تجارت کی اہمیت کیا ہے؟ بہت اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا۔ اگر آپ تجارت کی اہمیت کی بات کریں تو اللہ کے نبی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں تجارت کے اصولوں کا تصور اتنا عام نہیں تھا، تجارت کے اصول مقرر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان تجارت لے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ اس وقت کی مالدار ترین خاتون جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر گئے، اور اس سفر تجارت سے واپس آنے پر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی، ان کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا، ان کی امانت اور دیانت کا تذکرہ کیا، اور جناب خدیجہ نے یہ دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں تجارت فرمائی اس سے ایک کثیر منافع بھی ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک ذریعے سے نکاح کی پیشکش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انداز میں تجارت فرمانا، امانت و دیانت کا خیال رکھنا، یہ تو خود تجارت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ تاجروں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیشے کا انتخاب فرمائیں، جسے خود اپنے کردار سے نوازیں، جسے اپنے افکار سے نوازیں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے نزدیک۔ ہاں، ہم یہ سمجھیں کہ ایک تاجر کا اسلام کی نگاہ میں مقام کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ میں سے اکثر تجارت فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کے تذکرے تو بار بار آپ کو ملیں گے۔ اور پھر زمانہ اولیٰ میں، قرون اولیٰ میں ہم دیکھیں کہ مسلمان تاجروں کے کردار سے اسلام پھیلا۔ یہ مسلمان تاجر سامان تجارت لے کر اطراف کے ممالک میں جایا کرتے تھے، دور دور شہروں میں جایا کرتے تھے، وہاں ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی حقانیت سے آگاہ ہوا کرتے تھے۔ تو تجارت تبلیغ دین کا ذریعہ، تجارت زندگی کے پہیے کو رواں کرنے کا ذریعہ، اور وہ تجارت جسے اللہ کے نبی اور صحابہ نے خود اپنے لیے منتخب فرمایا، وہ تو ایک اعزاز ہے۔ بے شک حضرت، بہت خوبصورت آپ نے بات بتائی۔ حضرت، یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تجارت کے جائز اصول کیا ہیں؟ تجارت کا اہم ترین اصول دیانت، امانت، اور اسی کے ذیل میں پھر بہت سارے معاملات آئیں گے۔ فرمایا کہ ایمانداری سے اپنا مال بیچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا
خراب مال نیچے چھپا دینے اور اچھے مال کو اوپر رکھ دینے سے۔ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے مال میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ میزان کو پورا کرو، ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار قسم کے الفاظ کو دہرانا، قسم کھا کر مال بیچنا تجارت کے منافع کو کم کر دیتا ہے، اعتبار کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا، ایک حد سے زیادہ منافع لینے کو بھی منع فرمایا۔ تو اس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے اصول باقاعدہ بیان فرمائے، بلکہ معیشت کا ایک اہم ترین اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما اعلی من اقتصدا، جو درمیانہ راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں معیشت کے اصول، تجارت کے اصول، لین دین کے اصول و ضوابط بڑے واضح طور پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ جب تجارت کی شروعات کی جاتی ہے، کسی بھی کاروبار یا بزنس کی شروعات کی جاتی ہے، تو اس شروعات بینک سے کی جاتی ہے اور اس میں سود بھی لیا جاتا ہے، اور پھر تھرو آؤٹ جو بزنس چلتا ہے وہ سود کے اوپر چلتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے تاجر برادری کی طرف سے کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے واضح احکامات موجود ہیں کہ سود کو حرام کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو واضح احکامات فرمائے، اس میں سب سے اس میں بڑی اہم انداز میں سود کی ممانعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ سود کا لینا اور سود کے کاروبار کا کرنا اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ سود تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، سود جہنم میں لے جانے والا ہے، سود مال کو برباد کرنے والا ہے۔ اتنے واضح احکامات موجود ہیں، بلکہ سود سے نفرت دلانے کے لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ سود کا لینا دینا اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان واضح احکامات کے بعد اس حرام چیز کی طرف دیکھنا بھی کسی مسلمان کے لیے روا نہیں۔ اب آئیے اس معاملے کی طرف کہ موجودہ دور میں جو مروجہ طرائق رائج ہیں ہمارے پاس، اس میں اکثر سود کا لین دین عام ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی معیشت پر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو اسلام کی حقانیت سے ناواقف ہیں، اور یہ سودی نظام ہے جس نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترجیح دی وہ قرض حسنہ کو دی، کہ اگر کسی کا نعم البدل قرض حسنہ، کہ جس کے پاس مال ہے وہ یہ نہ سوچے کہ یہ مال میرا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے تقسیم مال میں اپنے مال کی تقسیم میں منتخب فرما لیا اور اس کے مال میں دوسروں کا حصہ رکھ دیا۔ حضرت اسی اہم موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے کاروبار کے بجائے قرض حسنہ کا کام کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے تو یہ قرض حسنہ کون دے؟ بینک دے گا، امیر شخصیات دیں گے، حکومت دے گی؟ تو اس حوالے سے کیا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو معاشرے کی ضروریات کے مطابق معاملات طے کیے جائیں گے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ان ایام میں جب کرونا کی وبا سے تمام دنیا متاثر ہے اور ہم بھی متاثر ہیں، تو حکومت وقت نے کیا کرا کہ اس نے اسٹیٹ بینک کو ایڈوائزری جاری کی کہ وہ بہت سارے کاروبار کرنے والوں کی معاونت کرے، ان سے شرح سود میں کمی کرے اور انہیں قرض ادا کرے، اور ان اداروں کو جو رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ اور حکومت کو ٹیکس پے کرتے ہیں انہیں اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے قرض دے۔ جب حکومت ایک معینہ وقت کے لیے اصول مقرر کر سکتی ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ اس کا زر مبادلہ بھی کم ہو رہا ہو، اس کا قومی سرمایہ بھی انحطاط کی طرف جا رہا ہو، لیکن اپنی عوام کے فلاح کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے کہ سرکاری ٹریجری، سرکاری خزانے سے اس کو، بھائی اسٹیٹ بینک کیا ہے؟ سرکاری خزانے کی ایک شکل ہے، اس سے ان کو قرض دیے جائیں۔ تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیں
کہ سودی کاروبار کو ختم کر کے قرض حسنہ کا نظام نافذ کیا جائے، مداربہ اور مشارکہ نافذ کیا جائے، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے باقاعدہ اس کے لیے طویل مباحث کے بعد تمام تر تجاویز طے کی اور وہ پیش کر دی گئیں، لیکن باوجود اس کے کہ بارہا وعدہ کیا گیا کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سود کے بغیر کاروبار زندگی ممکن نہیں ہوگا، اور حکمراں ہمارے گئے، جا کر انہوں نے سپریم کورٹ سے اس پر اسٹے لے لیا، اور وہ اسٹے طویل سے طویل ہوئے چلے جا رہا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمجھا نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نظام زندگی ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ اب تو صورتحال بڑی واضح ہو گئی۔ میں آپ کے توسط سے اپنے تمام تر ناظرین و سامعین کے سامنے یہ مثال رکھوں گا کہ اب تو بڑی واضح صورتحال ہو گئی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن آج تمام دنیا نے دیکھ لیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سارے نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو گئے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جائز چیز مقرر کی ہے تو اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ اسی میں رحمت عطا فرمائے گا، اور حرام سے کبھی بھی انسان پنپ نہیں سکتا۔ ہم پچھلے 73 سالوں سے اسی مرض کا شکار ہیں، اور آج ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مخلوص پیدا ہوتا ہے۔ آنے والی نسل پریشان ہے کہ وہ کیسے اس قرض سے نجات حاصل کرے گی۔ تو آئیے اللہ کی بغاوت چھوڑ کر، باغیوں کا نظام چھوڑ کر اللہ کے نظام رحمت کی طرف، نظام عدل کی طرف چلتے ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں جہاں حرام سے اجتناب کیا جائے اور اللہ کی رحمتوں پر اس بات پر امید کا اظہار کیا جائے کہ اس کی رحمتیں شامل حال ہوں گی اور برکت ہوگی۔ بہت خوبصورت۔ حضرت یہ بتائیں کہ قرض حسنہ اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو جو قرض حسنہ دے رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ چاہے تو وہ بھی سود دے دے۔ دیکھیے، قرض حسنہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت ہو رہی ہے۔ بہت ساری تجارت کے طریقے وہ ہیں جو دنیا سے ہو رہی ہے، مال کا 2 گنا 3 گنا 4 گنا مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑ گیا تو لوگ پریشان ہو گئے اناج کے لیے، راشن کے لیے۔ دیکھا مسجد نبوی سے نمازی نکلے تو دیکھا کہ سامنے میدان کے اندر اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور ان پہ بڑی مقدار میں اناج لدا ہوا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے معلوم کیا کہ کس کا سامان ہے، کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان، دگنی قیمت لے لو اور اس مال کا سودا کر لو۔ کہا میں نے اس سے زیادہ پر سودا طے کر لیا۔ کسی نے کہا کہ 3 گنا قیمت لے لو اور آ کر سودا طے کر لو۔ کہا میں نے اس سے زیادہ منافع پر طے کر لیا۔ کسی نے کہا 4 گنا منافع لے لو اور طے کر لو۔ فرمایا میں نے اس سے زیادہ منافع پر طے کر لیا۔ تو مدینے کے تاجر بولے کہ اے عثمان، ہمارے علاوہ تو کوئی مدینے میں اس سے بڑھ کر آپ کو نفع دینے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جس سے سامان تجارت طے کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر دینے والا ہے۔ اور پھر کچھ وقفے کے بعد سنا کہ مدینے کی گلیوں میں منادی آواز لگا رہا ہے کہ سامان آ چکا ہے، مال آ چکا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق آئے اور لے کر یہاں سے راشن چلا جائے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں دنیا سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کی جاتی ہے، اور وہ کبھی اپنے ساتھ تجارت کرنے والے کو نقصان کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ بے شک حضرت، اسی تناظر میں مزید بتائیے گا، یہ مشارکہ اور مداربہ عام الفاظ میں ہمارے ویورز کو بتائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ مشارکہ کا عام معنی یہ ہے کہ شرکت کرنا۔ اس کی مختلف اصطلاحات ہیں جو اس مختصر وقت میں تفصیل سے تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن سودی نظام کا متبادل، نعم البدل، ایک بہتر انداز جہاں سرمایہ کاری کرنے والے کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ یک طرفہ طور پر ڈوب جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، بلکہ سرمایہ کاری کرنے والا اور جس کے ساتھ وہ شرکت کرتا ہے دونوں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مال میں ترقی ہو، مال تجارت بڑھتا رہے اور دونوں کو برابر کا فائدہ ہو۔ بالفرض محال اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو دونوں نقصان کے اندر بھی شریک ہوں۔ تو یہ مشارکہ اور مداربہ یہ اسلامی تجارت کی اصطلاحات ہیں اور فی زمانہ رائج ہیں۔ اسلامک بینکنگ بھی ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ باقاعدہ
جتنے بڑے بڑے یورپی بینک ہیں وہ پاکستان میں اپنی شاخوں کو اس بات پر پابند کرتے ہیں کہ جو علماء کرام وقتاً فوقتاً نئے فتاوے حالات کے لحاظ سے جاری کرتے ہیں اور جو تراکیب جاری کرتے ہیں ان میں شریک ہوا کرو. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو علماء کرام رائج طریقے جائز انداز میں بتا رہے ہیں ان میں کسی بھی انداز میں بینکی نظام میں خرابی نہیں ہے بلکہ بہتری ہے. لیکن ہم اسے نافذ کرتے ہوئے کتراتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قوم کو ہم سود سے بجا کے نظام رحمت کی طرف چلیں. حضرت یہ چیز بھی دیکھیے کہ پاکستان میں جو سود انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 9% ہے اور پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم نیشن اتنے بڑے پیمانے پہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں, اس کی فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جبکہ وہ ممالک جو مسلمان ممالک نہیں ہیں وہاں پہ سودی کاروبار اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں. بات حقیقت کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ ممالک جو کہ اپنی مال و دولت میں کثرت سے ترقی کر رہے ہیں, تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, وہ صرف اپنی سرمایہ کاری میں ترجیح مسلم ممالک کو دیں. اپنا سرمایہ یورپی بینکوں سے نکال کر اگر مسلم بینکوں میں رکھ دیں تو پاکستان جیسے ممالک ترقی پا کر کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کا سرمایہ ان بینکوں میں جاتا ہے جہاں سے تمام تر سرمایہ کاری عالمی نظام معیشت کو جو سودی نظام ہے اس کو مزید مستحکم کرتی ہے, اور وہاں سے بے شمار انسانیت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, بہت سارے شرر سامنے آتے ہیں. کاش کہ مسلم حکمراں اس بات کو سمجھیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اجتماعی سوچ بیدار کرنی ہوگی. حضرت اسی تناظر میں بتائیے گا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صاحب العقل ہوتے ہیں, اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہوتی ہے, علم بھی ہوتا ہے, عقل بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی زندگی میں نہ تجارت کرتے ہیں نہ کوئی اور کام کرتے ہیں, حتیٰ کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہوتا اور اپنے گھر والوں کی کفالت نہیں کرتے. ان کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ کر لے, کچھ کما کے لا کے دے دے, لیکن وہ بندہ سارا دن گھر بیٹھ کے آرام کر رہا ہے. ایسے بندے کے لیے کیا شریعت نے کوئی سزا رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے, معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی خرابی ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو محنت سے کتراتا ہے. ٹھیک ہے. الکاسب حبیب اللہ, بے شک, رزق حلال کمانے والا, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ رزق حلال سے گھبرانے والا, پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر ایک شخص شادی شدہ ہو, اس کے بیوی بچے ہوں. یاد رکھیے, الرجال قوامون علی النساء کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر کوڑے لے کے دوڑیں گے, بلکہ معنی یہ ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں, نگراں ہیں, اور نگراں اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر کے نگراں قرار پاتا ہے. فرمایا کہ کلکم رائی و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک دوسرے کی رعیت کا نگہباں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. ایک فرد اپنے گھرانے کا نگراں ہے, نگہباں ہے, اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کمایا اور کیا خرچ کیا, کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. تو ایسا فرد جو شادی شدہ ہو یا اس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ پھر محنت و مزدوری نہیں کرتا, مواقع تلاش نہیں کرتا, تو وہ معاشرے کا مجرم ہے. دوم بات یہ کہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ تمام تر ذرائع تلاش کرے, کوئی کاروبار کرے, کوئی محنت و مزدوری کرے اور اپنے بچوں کو رزق حلال پہنچائے, اس کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام حالات میں نکاح سنت ہے, لیکن اگر شہوت سے کسی اندیشے فتنے کا اندیشہ بڑھ جائے تو نکاح اس پر واجب ہے. لیکن ایک ایسا فرد جو کما نہ سکتا ہو اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے, یہ سمجھیں لوگ. تو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے قوت بازو پہ اعتماد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اتنی محنت کرے کہ وہ دوسروں کا سہارا بنے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اوپر والا ہاتھ کب ہوگا؟ جب وہ محنت و مزدوری کر کے کمائے گا, اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, پھر کسی کو دوسرے کے دینے کے قابل ہوگا. حضرت پاکستانی معاشرہ ہے ماشاء اللہ, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, پوری دنیا میں سیل لگائی جاتی ہے, 50% آف گروسری پہ, 70% آف, 90% آف. پوری دنیا میں وہ ممالک کافر ہیں, لیکن مسلمانوں کے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ریلیف دیتے ہیں. اس کے اپوزٹ پاکستان میں حضرت کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیلا
ابھی آپ کو 100 روپے سے نیچے کا نہیں ملے گا، لیکن رمضان کے علاوہ یہ 30 40 50 روپے میں بک رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ تمام چیزیں، پھل فروٹ، گروسری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، حضرت اس کے ریٹ 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑھائے جاتے ہیں. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن تجارت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم زیادہ منافع بھی لے رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کیا شریعت نے نرمی رکھی ہوئی ہے؟ اس سوال کے جواب کو اس پہلو سے بیان کرتے ہیں کہ وہ تاجر جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے منافع سے وہ اپنے تمام تر سال بھر کے معاملات کو بہتر کریں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ آ گئی کہ جب تم رمضان میں اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکتے، دکانیں نہیں کھول سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، اب بھی زندہ ہو یا مر گئے، اب بھی تمہارا کاروبار باقی ہے، بالکل تباہ ہو گئے، تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے رہو، ملاوٹ کرتے رہو، کم تولتے رہو، منافع خوری کرتے رہو، ذخیرہ اندوزی کرتے رہو. اور یہ تو ایک تنبیہ ہے، مہینے 2 مہینے میں مکمل ہو جائے گی. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس نے تم سے رزق کے حصول کے مواقع چھین لیے تو پھر کیا کرو گے؟ تو آئیں توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے سے ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی جیسی اخلاقی برائیاں ختم کریں گے. یہ ساری وہ برائیاں ہیں جن پر سابقہ اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حضرت علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ تجارت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے تمام عبادتوں کے بعد. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو دیگر عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے پورے کریں، مگر اس کے بعد نیک نیتی سے، امانت داری سے اور دیانت داری سے تجارت کریں. کوشش کریں کہ ہماری تجارت میں سود نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو. البتہ ہم کسی سے قرض لے سکتے ہیں تجارت کے لیے، اور ہم کسی کو قرض دے بھی سکتے ہیں تجارت کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی تجارت ہے. ناظرین، پاکستانی معاشرے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جس طریقے سے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، منافع خوری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے دین اسلام نے انتہائی سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہیں. ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور یہ میں اپیل کر رہا ہوں تاجروں سے کہ ہم اپنی ہی عوام کو، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن ناجائز منافع خوری نہ کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے اس میں آپ کی دھن، مگر رہتی ہے اس میں آپ کی دھن. دل قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جان بتہا گزر کن نسیمہ جان بتہا گزر کن زہوالم محمد را خبر زہوالم محمد را خبر کن.
لطف سوئے من نظر کن زیروئے لطف سوئے من نظر کن مشرف جامی ذلوت فات مشرف در چشد جامی ذلوت فات فدایا روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن